آج 5 رمضان ہفتے کے دن سب لوگ صرف 21 بار ضرور پڑھ لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو ساری عمر نہ مل سکا آج 5 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 5 رمضان ہفتے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر، نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے 5ویں روزے کا بہت خاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست اور ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عشرہ کو رحمتوں کا نزول کا ذریعہ بنایا ہے، اور انسان اس عشرہ کے اندر اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرے، اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اس لیے کہ رمضان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مانگو، سوال کرو، اس ماہ میں گناہ سے بچنے کی خوب کوشش کریں، آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں، ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ سحری اور افطاری میں بندے پر رحمتوں کی ہر دن بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے گڑ گڑا کر اپنی، اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ اور خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفے سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی بھی حصہ یا وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ 5 رمضان کے دن یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفلی عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ آپ ایک عبادت کرتے ہیں، وہ رمضان کے اندر ایک جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، جو اچھائی کرتے ہیں وہ بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو صدقہ خیرات بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں جتنی رحمتوں کو لیا جائے اتنا ہی انسان کو فیض و برکات پورا سال ملتے رہتے ہیں۔ لیکن اب ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا، کوئی رب کریم سے اپنی حاجت کو قبول کروانے والا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں،
آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں تو 5 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والے کو ملتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت و برکت بے پناہ ہے۔ ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ تینوں مہینوں میں بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکا لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کے مہینے کو بھی بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ ناظرین، آج رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کرانے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھتا ہے، تو اگر غیبی طریقے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ آپ کو جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، ہر انسان کی کوئی ایک ایسی حاجت ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، جس پہ آسانیاں نہیں آتی، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بہت جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو 5 رمضان ہفتے کے دن، آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 5 رمضان ہفتے کا دن آ جائے تو یا ذوالجلال والاکرام کو نہایت توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اللہ والوں، یہ وقت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، پتہ نہیں کس کا پتہ جڑ توڑ چکا ہے، اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے۔ آج موقع ہے، اب رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دو گے تو کب کامیاب ہوگے؟ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ایک رب کریم کا نام پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ تو وہ پھر شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ ہے کوئی جو رمضان میں اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے؟ اللہ والوں، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں اور خزانے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ رمضان کی قدر کرتا ہے، رمضان کا ویلکم کرتا ہے، رمضان کو خوش آمدید کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا تو یہ بھی پڑھ لوں گا، وہ بھی پڑھ لوں گا، پھر وہ سوچتے سوچتے رمضان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے آپ لاپرواہی مت کرنا، اب تو وقت ہے مانگنے کا، اب تو وقت ہے انعامات سے جولیاں بھرنے کا، اب تو وقت ہے اپنی خواہشات کو رب کے سامنے رکھ کر مانگنے کا۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رمضان کے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ اس کے لیے گھر کی تیاریاں کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اب رمضان کی آمد ہے، اب رمضان کا ویلکم اچھے طریقے سے نہ کرو گے تو پھر رمضان کے مہینے میں نہ تو حاجات پوری ہوں گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی، اور اسی لاپرواہی میں رمضان کا مہینہ گزر جائے گا۔ آج 5 رمضان ہفتے کے دن ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے۔ رمضان میں آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے راستے سے تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو راستے سے ہٹ جائیں گے، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی،
رمضان میں آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ان بھائیوں بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کرنا یا شیئر کرنا بھول جائیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ابھی ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیز میں حصہ شامل ہو جائے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں 5 رمضان کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکے تو اپنے نام کے ساتھ آمین کمنٹ سیکشن میں بھی لکھیے گا۔ پتہ نہیں کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آج ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج 5 رمضان کا دن ہے۔ آج تیرے در بھکاری بن کر، فقیر بن کر، جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ مولا، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جن کی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، کاروباری مسائل کا حل فرما۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو رمضان کی آمد کا صدقہ پورا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ لیکن ناظرین، میں پھر سے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اس ویڈیو کا ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم بات ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اس وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ یا کوئی بات آپ سے مس ہو گئی تو پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 5 رمضان ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ رزق دولت جو کچھ بھی چاہتے ہیں آج مانگ لیں، کیونکہ آج 5 رمضان ہفتے کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آج موقع مل رہا ہے۔ 5 رمضان ہفتے کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت غیب سے ممکن ہو جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے۔ جو کچھ مرضی ہے آج ہی وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اینڈ تک پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے
بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی، اور استغفار رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفار کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفار کو 100 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گنہگار ہے، اس نے کیا کیا، کس کی دل آزاری کی یا کچھ بھی کیا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ آج ترتیب آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ کامیابی کا راز کہتے کسے ہیں، آپ کی حاجات کیسے پوری ہوں گی، یہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ کو 100 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے والے ہوں، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے، اب آپ کی جو بھی حاجت ہے پوری کروانے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کے دل میں من پسند نوکری آئے گی، من پسند شادی آئے گی، کاروباری مسائل کا حل، جو کچھ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا ذوالجلال والاکرام سے پکارتا ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، آج یہ بندہ جتنا مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ پھر بندہ منہ سے جو بات نکالتا ہے مانگتا چلا جاتا ہے، رب کی ذات خیر و برکت کرتی چلی جاتی ہے، رب کی ذات نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ صرف یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 5 رمضان ہفتے کے دن اور آج رات تک میں کسی بھی وقت یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا آپ کو کسی نے بلا لیا، آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ چھوٹا ہے، خلوص نیت کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی رب کریم سے مانگو گے، وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا مت۔ آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ اور تیسرا، اگر آپ نے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ یا ذوالجلال والاکرام صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات لے کر بیٹھیں گے تو 21 کی 21 حاجات پوری ہوں گی۔ 21 ناممکن خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوں گی، کیونکہ آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کریم کو اس کے جلالی
اسم اعظم سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذوالجلال والاکرام کو 21 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے آج تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کو، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی چھوٹ ہو جائے گی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے رب سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ جس کو پڑھنے کے بعد فوراً رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ 5 رمضان ہفتے کا دن خاص الخاص عمل دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل کیا تو آپ اس کی رحمت کو پورا سال پائیں گے۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ دن یا رات کے وقت سکون سے، اطمینان سے، یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیت کریمہ صرف آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ناظرین، آپ نے یہ آیت کریمہ 33 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے، اللہ آپ پہ رحمتوں نعمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج یہ 3 وظائف بتائے گئے اس طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اب آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار یا سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو گے تو اس وظیفے کا فائدہ ہو جائے گا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر خود آئے گا۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر تو پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن اور حسین کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت میں وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ کا ایک نام لکھنے کی باری آئے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگنے کی باری آئے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مانگتے ہیں۔ خدارا رب کریم کا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔
ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔